فرانس میں 2 ہفتوں کے ہنگاموں کے بعد حکومت لا اینڈ آرڈر پر برقرار رکھنے کے لیے سخت قانونی اقدامات پر غور کر رہی ہے، جن میں تشدد کی کارروائیوں میں ملوث غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنا بھی شامل ہے تاکہ مستقبل میں لا قانونیت کے ایسے واقعات کے امکان کو روکا جا سکے۔ مگر امیگریشن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ فرانس کو اس بے چینی کی بنیادی وجوہات مائنورٹی کمیونٹیز میں غربت اور نا امیدی کو بھی حل کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ۔ پیرس کے جنوب میں واقع ایک چھوٹا شہر بریٹیگنے سر اورگ میں سیکیورٹی گارڈز مقامی سکولز میں رات بھر پیٹرول کرتے رہتے ہیں تاکہ مزید تشدد کو روکا جا سکے۔ بلدیہ کونسل کے رکن گستاف سٹیوے کہتے ہیں کہ گو کے ہنگامے رک گئے ہیں لیکن وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ Two kids were expelled. We come here because there is a rumor that they will come here and burn their school. پچھلے کئی ہفتوں سے ہنگامہ کرنے والوں نے ان چیزوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے جو ان کی سماجی اور معاشی پسماندگی سے نکالنے میں ان کی مدد کر سکتے تھے، یعنی سکولز۔ فرانسیسی تعلیمی نظام پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو نسلی اعتبار سے الگ الگ اور تنہا کرنے کا ادارہ بن گیا ہے، کیونکہ اس نظام میں یونیورسٹی سطح کی تعلیم بھی آپ کو اپنے محلے میں حاصل کرنا ہوتی ہے۔ لیکن سن 2000 سے ایک نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں اقلیتی طلباء جو سینٹ اوون میں واقع آگسٹی بلانکی ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، انتہائی معتبر انٹرنیشنل یونیورسٹی آف پولیٹیکل اسٹڈیز جسے سائنس پو بھی کہتے ہیں، اس میں شمولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ آگسٹی بلانکی ہائی اسکول کے پرنسپل ہینری تھیوڈیٹ کہتے ہیں کہ اس نئے پروگرام سے سماجی مسائل حل تو نہیں ہو سکتے لیکن لوگوں کی امید ضرور بڑھے گی۔ Fighting unemployment is not the objective of this program, but this is the way to make the social elevator work for the whole of society. طارق یلدز جو اقلیتی طالب علم ہیں کہتے ہیں کہ سائنس پو جیسے ادارے میں داخلہ ملنا ایک اچھی بات ہے، لیکن اس تعلیمی معیار کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی پڑی۔ I am very grateful to Sciences Po, but this is not a handout. I got here on my own merit. Sciences Po is not practicing positive discrimination or quotas. I am lucky that Sciences Po reached out, but I got here on my own. ہنگاموں کے بعد دوسری یونیورسٹیز بھی اقلیتوں کے لیے نئے مواقع ڈھونڈ رہی ہے۔ سائرل ڈیلہے جو کہ پسماندہ محلوں کے طلباء کو دوسرے طالب علموں کے ساتھ سائنسز پو یونیورسٹی میں شامل کرنے کے ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے مختلف پہلوؤں کو قبول کرنا ہی فرانس کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ Diversity is a positive factor for growth and development. It provides the means for the future, politically and economically. Right now, people perceive diversity as an identity crisis and a source of suffering, insecurity, and unemployment. But if schools and companies can act on this, it can be a way to grow. And instead of having a cake cut into smaller pieces, you can actually have a bigger cake and more people at the table. فرانس نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ لوگوں کے کسی بھی حصے کو محروم کرنے کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ عمران صدیقی، وائس آف امریکہ۔ واشنگٹن میں مسلمانوں کی ایک نمایاں تنظیم کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے نمائندے ارسلان افتخار حال ہی میں برسلز سے لوٹے ہیں، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے ایک وفد کے ساتھ فرانس میں ہونے والے ہنگاموں پر بات چیت کی ہے۔ ارسلان کی آبزرویشنز پر گفتگو کریں گے ان کے ساتھ ہمارے نمائندے عمران صدیقی۔ ارسلان، مجھے یہ بتائیں کہ جو 2 لوگ جو کہ فرانس کے رائٹ سے پہلے جو 2 لوگ ٹین ایجرز زخمی ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی جس کی وجہ سے رائٹس شروع ہوئے، وہ کیا اتنے ڈرے ہوئے تھے بیچارے کہ وہ سب اسٹیشن میں کود گئے؟ پولیس کا اتنا ڈر ہے فرانسیسیوں کے اوپر؟ بہت ڈر ہے، وہ آبویسلی ڈر کے مارے انہوں نے چھلانگ ماری تھی سب اسٹیشن میں۔ وہ آبویسلی یہ بتاتا ہے کہ مسلم مائنورٹی جو فرانس میں ان کو فرینچ پولیس اور فرینچ کی حکومت جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کر رہی ہے آج کل۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وہ کون سے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جو مسلم مائنورٹیز ہیں فرانس میں وہ اپنے آپ کو مین اسٹریم میں بلینڈ کیوں نہیں کر سکے؟ بات یہ ہے عمران کہ زیادہ تر جو مسلم مائنورٹی ہے فرانس میں وہ زیادہ تر موراکو، الجیریا اور نارتھ افریقہ سے ہیں۔ زیادہ تر مزدور لوگ ہیں، جاہل ان پڑھ لوگ ہیں۔ ان ایریاز میں 35-40% پہنچ چکی ہے ان امپلائمنٹ۔ تو
بیکاز آف دیز ریزن یہ جو ایجوکیشن کی کمی ہے اور جو جابس کی کمی ہے اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو انکارپوریٹ نہیں کر سکتے فرینچ سوسائٹی میں. تو فرانسیسی حکومت نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم ان کو اسسٹ کریں یا ان کو گائیڈ کریں, کوئی پلاننگ کریں؟ انفارچونیٹلی فساد سے پہلے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن اب آبویسلی انہوں نے دیکھا ہے کہ یار ان کو ہمیں انکارپوریٹ کرنا پڑے گا, سوسائٹی میں لانا پڑے گا, اور اب وہ دیکھ رہے ہیں اور جو قوانین اب وہ لا رہے ہیں وہ اسی سوچ میں لا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا برابر ایکول کا قصور ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا بھی اپنا ہے اور لوگوں کا بھی؟ بالکل, دونوں کا قصور ہے. اگر آپ حکومت کی طرف سے دیکھیں تو جو قوانین وہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں پچھلے سال فرینچ پریزیڈنٹ ژاک شیراک نے لا بنایا ہے جس میں کسی پبلک اسکول یا پبلک بلڈنگ میں مسلمان عورت حجاب نہیں پہن سکتی. تو یہ آبویسلی یہ فرق سمجھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے. اور ہماری طرف سے اگر آپ دیکھیں جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پہ زیادہ تر جاہل, زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں جن کے پاس جابز نہیں ہیں, وہ بھی آبویسلی جب جاہل آواز اٹھاتے ہیں تو وہ جاہلوں کی طرح ہی آواز اٹھائیں گے. مگر یہ مجھے بتائیں, میں نے آج تک کبھی کسی دنیا میں نہیں سنا کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں آپ وہیں پہ اسکول میں جا سکتے ہیں یا یونیورسٹی بھی آپ وہیں پہ جائیں, تو یہ کون سا لا ہے؟ انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں یہ ان کا لا ہے, لیکن اب آبویسلی فساد کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے اڈیپٹ اور چینج کر سکتے ہیں اور مسلم کمیونٹی کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر. اچھا, ابھی آپ کے خیال میں, آپ ابھی برسلز بھی گئے, تو آپ کے خیال میں یہ رائٹس کیا EU کے اندر ایکسپینڈ ہونے کے امکانات ہیں؟ برسلز میں کیا ہوا؟ ہو سکتے ہیں. ہمارا جو ٹرپ تھا برسلز میں, جب ہم برسلز گئے تھے وہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ٹرپ تھا. جو US ایمبیسڈر ہے بیلجیم کا ٹام کورولوگوس, انہوں نے 30 امریکن مسلمانوں کو انوائٹ کیا تھا اسی ذریعے سے کہ ہم ڈائیلاگ کریں بیلجین مسلمس کے ساتھ. آبویسلی ایک دو فساد ہوئے ہیں بیلجیم میں بھی فرانس کے بعد, تو آبویسلی یہ جو EU کی کمیونٹی ہے ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہ آ جائیں. اچھا, آئی ایم شیور کہ فرانسیسی حکومت سوچ رہی ہوگی کہ کوئی پلان آف ایکشن ہونا چاہیے کہ اس کو آگے ہونے سے ہم بچا سکیں, کوئی پریڈکشنز ہونی چاہیے. تو اس پہ آپ کے خیال میں فرانس گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اب فرانس گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ وہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کے نئے پالیسیز بنا رہے ہیں جو اسپیسیفکلی مسلم کمیونٹی کے لیے بنائے ہیں. ایکچولی برسلز پہنچنے کے بعد, برسلز آنے کے بعد ہماری آرگنائزیشن کیئر نے ایک پینل ہوسٹ کیا تھا یہاں واشنگٹن DC میں فرینچ ایمبیسڈر ژان ڈیوید لاوید کے ساتھ, اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم سرٹن ایجوکیشن پلانز جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو نیبرہڈ اسکولنگ سسٹم ہے اس کو بھی ریوزٹ کریں گے, کیسے چینج کر سکتے ہیں. کیا صرف فرانس کی حکومت ہی اتنی انڈیفرنٹ ہے یا اس طرح کا رویہ رکھتی ہے اپنی مائنورٹیز سے, یا پورا کا پورا یورپین یونین آپ کو اس طرح سے نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں فرانس کی جو حکومت ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہے اس معاملے میں. آبویسلی بیکاز یورپ اتنی چھوٹی کمیونٹی ہے جیوگرافکلی, اور مسلمانوں کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے یورپ میں کہ یہ پرابلمز پھر سے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ زیادہ تر فرانس کی جو حکومت ہے ان کی انڈیفرنس سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی, ان کو مین اسٹریم میں انڈکٹ کرنے کی کوشش کرے, یا یہ لوگ خود نہیں چاہ رہے کہ ہم مین اسٹریم میں جائیں؟ میرا خیال کہ حکومت کا زیادہ اس میں بلیم پڑتا ہے کہ انہوں نے جو پالیسیز بنائیں, جو لاز بنائیں, جو انہوں نے اسٹینڈرڈز بنائے ہیں سوسائٹی کے, وہ ایسے بنائے ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں اسپیشلی مسلم مائنورٹیز ان کو انٹیگریٹ نہیں کر سکیں سوسائٹی میں. اور آبویسلی جب اتنی زیادہ پاپولیشن ہے جو جاہل اور ان پڑھ ہے, اور جو 40% انمپلائڈ ہے, وہ آبویسلی وہ بھی انکارپوریٹ خود ہی نہیں کر سکے گی. ان کے پاس وہ سوشل, اکنامک اور پولیٹیکل امپاورمنٹ کی کوئی میکنزمز ہیں ہی نہیں. اچھا, ابھی آپ آ رہے ہیں برسل سے اپنا سکسیزفل ٹرپ کر کے, آپ EU میں, آپ یورپ میں تھے, آپ کا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ ایک سینس ملتا ہے جا کے جگہ میں, تو آپ کو پرسنلی کیا وہاں پہ محسوس ہوا مائنورٹیز کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے محسوس یہ ہوا کہ جو EU میں مائنورٹیز کے لیے ہوا ہے وہ فار ایگزامپل امریکہ سے بہت فرق ہے. یہاں پہ جو زیادہ تر مسلمان ہیں اور زیادہ تر پاکستانی زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کی اکنامک اسٹیٹس بھی زیادہ ہے, اور اس وجہ سے ہم زیادہ انکارپوریٹ اور انٹیگریٹڈ سوسائٹی کے اندر ہیں, بہت پولیٹیکلی, سوشلی اینڈ اکنامکلی. وہاں پہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ زیادہ تر جو ینگ جنریشن ہماری طرح ہیں وہ مزدور کے بچے ہیں.
تو لیکن اب یہ اچھی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان لوگوں میں یہ اب جرنلزم میں جا رہے ہیں, لاء میں جا رہے ہیں, پولیٹیکل سائنس میں جا رہے ہیں, تو ان میں ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں گریٹر سوسائٹی کے اندر اسیمولیٹ اور کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے. آپ کے خیال میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا یا ایجوکیشن ریسزم کوئی نظر آتا ہے اس میں؟ وہ ہوتا ہے, وہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے. وہاں آئی مین فرانس اور EU میں وہاں پہ ہے گروئنگ پولیٹیکل پریزنس جو اینٹائی امیگرینٹ ہے, اینٹائی مسلم ہے. لیکن میرے خیال میں جو فساد ہوئے وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ دیر از دس گروئنگ پولیٹیکل پاور. میرے خیال میں یہ صرف اکنامکس تھا اور صرف اکنامکس تھا. اور یہ فرینچ ایمبیسڈر نے بھی کہا, پریزیڈنٹ شیراک نے بھی کہا, پرائم منسٹر وی اپین نے بھی کہا کہ اس میں اسلام اس کا کوئی وجہ نہیں ہے, اس میں صرف اکنامکس اور ڈسکرمنیشن اور مارجنلائزیشن ہے. آپ کے خیال میں فرانس کی حکومت نے کوئی سبق سیکھا ہوگا اس سے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے, امریکہ میں کہتے ہیں کہ بیٹر لیٹ دین ایور. تو انہوں نے دیکھا کہ پالیسیز افیکٹ کر رہی ہیں, پالیسیز ڈسکرمنیٹ کر رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو وہ اب جو قوانین بنائیں گے آج سے وہ اس طرح کے بنائیں گے جو مسلمز اور مائنورٹیز کو زیادہ انکارپوریٹ کریں گے مین اسٹریم سوسائٹی کے اندر. میں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایسے رائٹس آگے دیکھنے کو ملیں گے خدا نہ خواستہ, یا اس سے بہتر چیزیں آئیں گی؟ اللہ نہ کرے. میرا خیال ہے کہ اچھی چیزیں آئیں گی اس سے. آبویسلی برسلز جہاں سے میں آیا ہوں وہ EU کا کیپٹل ہے, تو وہاں پہ منسٹرز اور پالیسی میکرز گیدر ہوئے تھے بات کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ جو اللہ ہدایت دے گا ان ملکوں کو کہ جو EU کے ہیں, کہ وہ اپنے اندر دیکھیں گے, وہ کہیں گے کہ ہم کیسے اپنا ملک بہتر بنا سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے بھی اور دوسرے مائنورٹیز کے لیے بھی. ارسلان, آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ کیئر کو وی وش یو آل دی بیسٹ. Thank you very much. Thank you very much for joining us. My pleasure.